مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اس آیت میں خالق کائنات نے سب حق بیان کیے ہیں، یعنی میرے کون سے حق ہیں، آپ کے کون سے حق ہیں، والدین کے حق کیا ہیں، اللہ رب العزت کے حق کیا ہیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق کیا ہیں۔ خالق کائنات نے اس ایک آیت میں سب حق بیان کیے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کو اس دنیا میں اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بھائیوں کا، سب کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی قریبی رشتہ دار بیمار ہے، اس کے پاس جا کے ان کی عیادت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی رشتہ دار غریب ہے، ان کے پاس جا کے ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ان قریبیوں میں سب سے زیادہ جو قریبی ہے وہ اس کی بہن ہے اور اس کے بھائی ہیں۔ انسان دوستوں کے ساتھ بہت انجوائے کرتا ہے، دوستوں کے اوپر بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن جب اپنے بھائیوں کی باری آتی ہے تو اس وقت ان کے ساتھ اس طرح کی دشمنی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہی گوارا نہیں سمجھتے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، سب کے حق بیان کیے ہیں۔
اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا حق کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اگر کوئی عبادت انسان کی قولی عبادت ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے، اگر انسان کی فعلی عبادت ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے، اگر انسان کی مالی عبادت ہو تو وہ بھی خالق کائنات کے لیے۔ قولی عبادت کیا ہے؟ یعنی جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس وقت انسان یہی کہے کہ جو کچھ بھی کرنے والا ہے اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اگر یہ میری پریشانی دور ہوگی تو خالق کائنات ہی میری یہ پریشانی دور کریں گے۔ یہ فعلی عبادت کون سی ہے؟ وہ نماز ہے۔ اگر انسان نماز پڑھے تو اللہ رب العزت کے لیے پڑھے، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے۔ یہ انسان کی فعلی عبادت ہے۔ اور مالی عبادت کیا ہے؟ اگر کوئی خیرات کرے تو اللہ رب العزت کے نام پر کرے، اگر کوئی پانی کی سبیل لگائے تو اللہ کے نام پہ لگائے، اگر کوئی دودھ کی سبیل لگائے تو اللہ رب العزت کے نام کی لگائے۔ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ سب سے پہلے خالق کائنات نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا حق ہے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر، رب دا بندہ بن جا بندیا، بندیاں تو نہ ڈریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر، او خالق تے مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر، او خالق تے مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر، تیرا راہبر پاک نبی ہے اس دی قدر پہچانیا کر، رب دے در نو چھڑ کے بندیا، رب دے در نو چھڑ کے بندیا، سر قبراں تے نہ دھریا کر، پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر۔ سب سے پہلے جو حق ہے اللہ رب العزت کا کہ عبادت کرنی صرف اللہ رب العزت کی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس کے بعد خالق کائنات فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد اپنے والدین کا حق ادا کیا کر، اپنے والدین کی خدمت کیا کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
ينفقون، اے میرے محبوب پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم خرچ کہاں کیا کریں، ہم پیسہ خرچ کہاں کیا کریں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو اپنے ماں باپ پر خرچ کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک راوی بیان کرتا ہے، فرمایا میرے دادا جی نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے، جا کے فرمایا سونے محبوب جی سب سے زیادہ خرچ کس پر کرنا چاہیے، سب سے زیادہ خیال کس کا کرنا چاہیے؟ نبی پاک نے فرمایا اپنی ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد کس کا خیال کرنا چاہیے؟ فرمایا اپنے باپ کا۔ فرمایا اس کے بعد کس کا خیال کرنا چاہیے؟ نبی پاک نے فرمایا اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے۔ سب سے قریبی کون ہے؟ جس طرح انسان کہتا ہے یہ میرا سب سے قریبی دوست ہے، اس کا اور میرا شہر ایک ہے۔ انسان کہتے ہیں نا یار یہ میرا دوست ہے، دوست کس لیے ہے؟ اس کا اور میرا شہر ایک ہے۔ بعض کہتے ہیں یار یہ میرا دوست ہے، اس کا اور میرا محلہ ایک ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ قریبی تیرا وہ بھائی ہے جس کا تیرا اور بھائی کا ماں باپ ایک ہے۔ سب سے قریبی انسان کا بھائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی والوں کا، قریب والوں کا خیال کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں یار میری فیس بک پہ میرے 50,000 میرے فرینڈ ہیں، او یار میں کیا کروں تیرے 50,000 فرینڈوں کا؟ تیرا بھائی تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، تیرے ان فرینڈوں کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے فیس بک پہ فرینڈ 50,000 ہیں، جن کو دیکھا نہیں ان کو دوست بنا لیا۔ جو سکا بھائی ہے، سکا بھائی ایک ماں باپ کی اولاد، ان کے ساتھ سال ہو گیا بات نہیں کی، یہ کہاں کی قرابت داری ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ایک اور مقام پہ خالق کائنات فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان، اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں جس طرح نماز کے لیے حکم ہے نا نماز پڑھا کرو، روزے کے لیے حکم ہے، اس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی حکم فرمایا ہے ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کیا کرو۔ سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ قریبی کون ہوتا ہے؟ اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کی بہن ہوتی ہے۔ اپنے بھائی بہنوں کا خیال کیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ میرے محترم بھائیوں، اتنا کہ ہمارا مسئلہ تھوڑا سا بن جائے ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کہتے ہیں یار میں نے اپنے بھائی کے دروازے پہ نہیں جانا، میں نے ان کے ساتھ مرن جین ختم کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے یا تو یہ ہو گئی یار میں نے اس سے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ نہیں دیا، بس اسی وجہ سے وہ مجھ سے گیا، میں اس سے گیا۔ اگر وہ مر جائے میں نہیں جاؤں گا، اگر میں مر جاؤں وہ میرے جنازے پہ
نہ آئے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم رشتہ ختم کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہوگی یار اس نے مجھے گالیاں نکالی تھی اس لیے میں نے بات چیت بند کر دی۔ آنا تجھے میں ایک ایسا واقعہ بتاؤں کہ آپ کا دماغ کھل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ کی گود سے نکال لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر لیا، حضرت یوسف کو وہاں سے اٹھا لیا، اپنے باپ کی گود سے اٹھا کے کنویں میں جا کے چھوڑ دیا، اسی حسد میں آ کے کہ ہمارا جو بابا ہے ہر وقت یوسف یوسف کرتا رہتا ہے۔ بھائیوں کے دل میں حسد آ گیا۔ جس کے دل میں حسد آ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس گھر میں حسد آ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، جس انسان کے دل میں حسد آ جائے وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو حسد سے بچائے، کہو آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد آ گیا، انہوں نے اپنے بھائی کو اٹھایا کنویں میں جا کے چھوڑ دیا۔ جب کنویں میں لے گئے، اللہ اکبر اللہ، وہاں ایک اللہ والا نے بڑے سادے لفظوں میں بیان کیا ہے، فرمایا یوسف نو کھوہ وچ بھائیاں سٹیا، کہن لگے یوسف دا کم مکیا۔ یوسف نو کھوہ وچ بھائیاں سٹیا، کہن لگے یوسف دا کم مکیا۔ ایک ویلا آیا، آئے بن کے فقیر، اللہ ہی علی کل شیء قدیر۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، ان کے گھروں میں حسد آ گیا۔ اگر نبیوں کا گھر بھی ہوئے ان کے گھر میں حسد آ جائے اللہ پاک سب کچھ ختم کر دیتے ہیں۔ مال ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا، بھوکے مر رہے ہیں نبیوں کے بیٹے۔ ادھر سے چلے گئے مصر میں۔ جب مصر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تخت پر تشریف فرما تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بھائی آ رہے ہیں، میرے بھائی سامنے آ رہے ہیں۔ جب اپنے بھائیوں کو دیکھا، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ بھائی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں تب بھی یا برے ہوں تب بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا کہ میرے بھائی آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، جب بھائی داخل ہوئے ہاتھوں میں بورے پکڑے ہوئے، فرمایا اے عزیز مصر جی، ہم بھوکے ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہمارے بابا کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کس لیے آئے ہو جی؟ غلہ لینے کے لیے آئے۔ فرمایا لے جاؤ۔ لے گئے، پھر دوبارہ آئے، میں آپ کو اصل پوائنٹ پر لے کے چلوں۔ جب دوبارہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی پلان کے تحت حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، ان کو واپس بھیج دیا۔ جب پھر دوبارہ آئے، آ کے کہنے لگے پیارے یوسف جی، آپ نے ہم حضرت بنیامین کو بڑی مشکل سے لے کے آئے تھے آپ کے پاس، ہمارے بابا ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں تھے کیونکہ ہمارا ایک بھائی پہلے چلا گیا، ہم سے ایک پہلے غلطی ہوئی تھی۔ فرمایا ہم سے ایک پہلے غلطی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے بھائی کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ نا کیا ہوا تھا؟ وہ باتیں چھپا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے جھوٹ بنایا تھا نا، وہ باتیں چھپا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اس طرح نہیں، آپ نے اپنے بھائی کو کنویں میں چھوڑ دیا، پھر وہاں قافلے والوں نے نکالا تو آپ نے ان کو سکوں میں بیچ دیا۔ تو بھائی سب پریشان ہو گئے۔ 40 سال پرانی بات عزیز مصر کو کیسے پتہ چل گیا؟
بھائی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف، یار یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے بھائی کے بارے میں ہم ان کو کنویں میں چھوڑ کے آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ایک نے کہا کہ ان کے بولنے کا انداز تو ہمارے بابا کی طرح ہے۔ ایک نے ہمت کر کے پوچھا، فرمایا عزیز مصر جی اگر پریشان نہ ہو تو ہمیں یہ بتاؤ نا، قالوا انک لانت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ فرمایا کہ آپ تو نہیں یوسف؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ جب یہ بات کی تو بھائیوں کا سر جھک گیا شرم کے ساتھ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا اور ہم اب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ پاک نے عزیز مصر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بھائیوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا اور میرا اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا بڑا ان کا جرم تھا، سب کو معاف کر دیا، کسی کو سزا نہیں دی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے جی، ہمارے بھائی نے مجھے لوگوں میں مجمع لگا ہوا تھا، دوستوں میں بیٹھ کے گالی نکال دی، میں ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ یہ قرابت داری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والا کردار ادا کیجئے، کتنا بڑا انہوں نے سانحہ پیش آیا، کتنی بڑی تکلیف دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، دل سے معاف کر دیا، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک بھی آپ کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، جب کوئی مسئلہ بن جائے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرو، اپنے بھائی کا ساتھ دیا کرو، اس طرح اپنے بھائی کا ساتھ دیا کرو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے نبی بنا دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، فرماتے ہیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک اپنے لیے دعا مانگی۔ آگے فرماتے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے نبی بنایا میرے بھائی کو بھی نبی بنا دو۔ نبوت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم تو اپنے بھائیوں کے سامنے سے روٹیاں چھین لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے نبی بنایا میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ دعا قبول فرما کے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے موسیٰ ہم نے آپ پر احسان کر دیا۔ حالانکہ بھائی کو نبی بنایا، احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا، لیکن بھائی کے اتنے خیر خواہ تھے کہ اللہ پاک سے دعا مانگ کے اللہ پاک سے فرماتے ہیں یا اللہ جس طرح آپ نے مجھے نبی بنایا میرے بھائی کو بھی نبی بنا دو۔ اللہ پاک نے نبی بنا دیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اس طرح اپنے بھائیوں پر احسان کیا کرو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور اپنی بہنوں کا بھی خیال کیا کرو۔ اپنی جو بہنیں ہوتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑا پیار کرتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہوگا جب بھی بھائی کو تکلیف ہو بھائی بعد میں پہنچتا ہے، بہن پہلے آ کے پوچھ جاتی ہے بھیا کیا حال ہے آپ کا۔ ہر تکلیف میں وہ آپ کا ساتھ دیا کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے سے بچے تھے، ادھر فرعون نے اعلان کر دیا جو بھی بچہ چھوٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے چھپا لیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے سپاہی آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے چھپا
چھپا لیا سپاہی واپس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر گئی، فرمایا آج نہیں تو کل پتہ چل جائے گا، فرعون کو میرے بچے کو مار دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے وحی کے ذریعے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، فرمایا ایک لکڑی کا صندوق بنا لو، اس میں اپنے بچے کو ڈال کے دریا میں پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق بنوایا، اس میں بچے کو ڈالا اور دریا میں جب دریا میں چھوڑنے کے لیے گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی، اس نے کہا امی جان یہ آپ کیا کر رہی ہیں، میرے چھوٹے بھائی کو آپ دریا میں کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا بیٹا میں نے تو اس طرح ہی کرنا ہے، لیکن بہن کا پیار تھا، بہن نے کہا امی آپ نے تو چھوڑ دیا مگر میں نہیں چھوڑوں گی۔ دریا سمندر کے اندر، دریا کے اندر صندوق جا رہا ہے، کنارے کے اوپر بہن جا رہی ہے، اتنا پیار تھا۔ دریا کے اندر صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس پہنچا، فرعون کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، بہن بھی جلدی جلدی فرعون کے محل کے اندر داخل ہو گئی۔ جب اندر داخل ہوئی تو بی بی آسیہ نے پکڑا، محلوں کی رانی نے پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسی وقت ان کے ساتھ محبت ہو جایا کرتی تھی۔ بی بی آسیہ نے پکڑا، فرمایا یہ تو میرا بیٹا ہے، میں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون نے بہت شور ڈالا، فرمایا نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ جب بی بی آسیہ کے پاس آیا تو محل میں آ گیا، بہت ساری دائیاں آئیں، ایک آئی اس نے دودھ پلایا، دوسری آئی اس نے دودھ پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہ پیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ تھوڑا صبر کر، میں تجھے تیری ماں کا دودھ پلاؤں گا۔ اتنی دیر میں بہن نے دیکھا تو دل کو بڑا پریشانی ہوئی، اس نے کہا کہ ایک دائی میں بتاتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ماں کا پتہ بتا دیا۔ یہ بہن کی محبت ہے، اتنی پریشانی کے عالم میں بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ تم بھی اس طرح محبت کیا کرو بہنوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی بہنوں کے ساتھ اس طرح محبت کرو جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں واپسی میں آتے ہوئے میری سواری اونٹ تھک گیا، وہ چل نہیں رہا تھا۔ میں نے نبی پاک سے فرمایا سونے محبوب جی میرا اونٹ چل نہیں رہا، یہ تھک گیا ہے، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں، میں مدینے میں جا کے اس کو بیچ دوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا جابر ان کی مہار ذرا مجھے دینا۔ نبی پاک نے اونٹ کی مہار کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، فرمایا یہ لے جابر اب ان کے اوپر سواری کر کے دیکھ۔ جب حضرت جابر علیہ السلام دوبارہ اس کے اوپر سوار ہوئے، فرماتے ہیں میرا اونٹ اتنا تیز دوڑا کہ پورے قافلے کو کراس کر گیا۔ آگے نبی پاک علیہ السلام کی سواری تھی، نبی پاک کی سواری کے ساتھ ساتھ میرا اونٹ جا رہا ہے، آمنہ کے لال میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جابر شادی بھی کی ہے یا نہیں کی؟ حضرت جابر فرماتے ہیں جی یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے۔ فرمایا کسی کنواری لڑکی سے کی ہے یا بیوہ سے کی ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جابر تو بھی جوان تھا، کسی کنواری لڑکی سے شادی کر لیتا۔ حضرت جابر نے فرمایا سونے محبوب جی میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، میری جوان بہنیں ہیں، میں نے اس لیے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی کہ وہ بھی جوان ہوگی، یہ بھی جوان ہے، ان کی آپس میں نہیں بنے گی، میرے گھر کا معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے میں بیوہ لے کے آیا ہوں، وہ میری بہنوں کی تربیت کر رہی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری خواہشیں اپنی بہنوں پر قربان کر دی، ساری خواہشیں
اپنی بہنوں پر قربان کر دی۔ پھر نبی پاک نے بھی احساس کیا، نبی پاک نے فرمایا جابر اونٹ بیچنا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں نے اونٹ بیچنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے مدینے تک سواری کر لینے دو۔ فرمایا ٹھیک ہے مدینے تک سواری کر لو۔ جب مدینے پہنچے تو آمنہ کے لال مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ فرمایا جابر اونٹ مجھے دے دو، آپ جا کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ جب حضرت جابر نماز پڑھ کے باہر آئے، نبی پاک نے فرمایا بلال اس جابر کو 1 اقیا چاندی تول کے دے دو، اس اونٹ اس نے مجھے بیچ دیا ہے۔ نبی پاک نے اونٹ پکڑ لیا، حضرت بلال نے چاندی تول کے دے دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں وہ چاندی لے کے جا رہا تھا، نبی پاک نے پیچھے سے آواز ماری جابر واپس آنا۔ جب میں واپس آیا نبی پاک نے فرمایا یہ چاندی بھی لے جا اور یہ اونٹ بھی لے جا۔ نبی پاک نے بھی ان کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ ہم بھی اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کیا کرو، ان کا خیال کیا کرو۔ حضرت قتادہ بس آخری بات توجہ کرنا ذرا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کسی جنگ پر جب اللہ پاک نے ہمیں فتح فرمائی تو بہت سارے قیدی لے کے آئے، بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا، ہم لے کے آئے۔ اس میں ایک عورت تھی، وہ عورت بار بار یہ کہہ رہی تھی میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ان کو منع کیا، فرمایا بی بی تو نہیں مل سکتی، نبی پاک آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس بی بی نے اتنا شور کیا کہ میں نے نبی پاک کو ملنا ہے، نبی پاک کو ملنا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم آمنہ کے لال کے پاس گئے، فرمایا یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ ہم نے پوچھا ہے کہ آپ کو کام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے نہ میں نے کام بتانا ہے، میں نے کام بھی نبی پاک کو بتانا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لے آؤ اس کے میرے پاس۔ جب وہ عورت سامنے آئی اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی محمد ہے، میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے ان کو گودی میں کھڑایا ہے۔ فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سیما اس کی نشانی کیا ہے، پتہ کیا ہے کہ تو میری بہن ہے؟ اس سیما نے اس عورت نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا، فرمایا یہاں تک چھوٹا جب تو تھا یہاں آپ نے ایک دندی کاٹی تھی، یہ وہ نشان ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو واقعی میری بہن ہے۔ نبی پاک نے اپنی کالی کملی جس کو اللہ پاک نے مزمل کہا، جس کو اللہ پاک نے مدثر کہا، اس کو نیچے بچھا دیا، فرمایا میری بہن اس کے اوپر بیٹھ جا۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا یا رسول اللہ کالی کملی کے اوپر آپ نے اس عورت کو بٹھا دیا۔ فرمایا آپ جانتے بھی ہیں یہ کون ہے؟ یہ میری بہن ہے، یہ میری دودھ شریک بہن ہے، میری ذاتی اصل میری بہن نہیں ہے، یہ میری دودھ شریک بہن ہے۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کا اس طرح خیال کیا اور فرمایا میری بہنا آج میں اتنا خوش ہوں، جتنے بھی قیدی آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ایک روایت میں آیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف بھی کیا اور سب کو انعام دے کے وہاں سے بھیج دیا۔ فرمایا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوں کہ مجھے میری بہن مل گئی، جاؤ سارے آپ کو معافیاں بھی دے دی اور آپ کو انعام بھی دے دیا۔ میرے محترم بھائیو اس طرح کی اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کر کے دکھایا کرو۔ وآخر دعوانا